اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم۔ ڈیجیٹل چینل درد پہ سوال و جواب کا یہ سیشن ہے۔ جو میرے ہاتھ میں سوالات ہیں یہ 4 فروری کے سوالات ہیں۔ یہ سوالات کم ہیں، کارگزاری زیادہ ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ سوالات صرف ہیں 5 تو 2 صفحے بھرے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے مکمل اپنی حقیقت، جس کو کہنا ہے کہ حقیقت بیان کی ہے، اپنا مسئلہ اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن اس کے اندر کیونکہ اصلاح کا پہلو ہے اس لیے ہم نے ان 5 سوالوں کو لے لیا ہے، منتخب کر لیا ہے تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے، اور وہ تمام حضرات جن کے مسائل ملتے جلتے ہیں تو جو میں حل تجویز کروں تاکہ وہ لوگ بھی اس سے نفع جو ہے وہ اٹھا سکیں۔ باقی وہ تمام حضرات جن کے سوالات 4 فروری کے ہیں ان کے پہلے جو ویلاگز ہیں ان کے اندر جوابات موجود ہیں۔ اگر کسی کے سوال کا جواب جو ہے موجود نہ ہو تو آپ نے پریشان جو ہے وہ نہیں ہونا۔ آپ تلاش چینل کی کمیونٹی پہ جائیں، جہاں پہ آپ نے سوال کو پیسٹ کیا تھا آپ کو جواب وہیں پہ رپلائی کی صورت میں دے دیا گیا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ سوال نمبر 1 ہے جی، السلام علیکم حضرت صاحب، کیا درود خضری میں حصار اور حفاظت کا ویسا ہی نظام ہے جیسے درود تنجینا میں ہے؟ درود ابراہیمی میں تو حصار اور حفاظت کا نظام نہیں ہے۔ ہاں، درود میں برکتیں اور رحمتیں تو ہوتی ہیں لیکن حفاظت نہیں ہوتی۔ درود خضری میں کیونکہ سلام بھی ہے اس لیے اس میں حفاظت کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ پلیز رہنمائی کریں کہ درود خضری میں حفاظت کا کتنا نظام ہے، کیا درود خضری احادیث سے ثابت ہے؟ یہ کئی سوالات ہیں ایک سوال کے اندر، اس لیے میں نے کہا کہ ہم نے جو سوال منتخب کیے ہیں وہ ایسے ہیں جو اجتماعی نوعیت کے ہیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو۔ پہلی بات تو اللہ والے یہ سمجھ لیں کہ ہر اللہ اس کے رسول علیہ السلام کا جو ذکر ہے اس کے اندر حفاظت کا نظام ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ فلاں کے اندر حفاظت ہے تو فلاں کے اندر حفاظت نہیں ہے۔ ذکر ہو اللہ کا، ذکر ہو رسول علیہ السلام کا، جب تک آپ حالت ذکر میں ہیں آپ کے اوپر اللہ کا کرم برستا رہے گا، اللہ اور اس کے ملائکہ آپ کے اوپر رحمت نازل کرتے رہیں گے۔ جب تک آپ کے اوپر رحمت نازل ہو رہی ہے تب تک کوئی بھی شیاطین آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ ایک حفاظت کا نظام ہے۔ باقی رہی بات کہ ایک حفاظت خاص، جب ہم عملیات کی دنیا میں بات کرتے ہیں تو حفاظت خاص ہوتی ہے، یعنی حصار جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کا اللہ نے جب خود بتا دیا اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس سے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے خود آیت الکرسی کی فضیلت کو بیان کر دیا، سورۃ فاتحہ کی فضیلت کو بیان کر دیا، آخری جو 4 کل ہیں، بالخصوص آخری جو 2 کل ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کے پناہ کے لیے اس سے بڑا کوئی عمل یا اس سے بڑی کوئی صورت یا اس سے اللہ کو زیادہ کوئی محبوب صورت نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ پناہ کے لیے یہ جو ہے وہ اعمال ہیں، اجر و ثواب کے اندر یہ والے اعمال جو ہے وہ زیادہ ہیں، تو ہمیں جب پناہ لینی ہوگی تو ہمیں وہی اعمال کرنے ہوں گے جدھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری نشاندہی کی، ہمیں بتایا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو لیکن یہ بات ذہن میں کبھی نہیں لے کر آنی کہ کوئی بھی عمل آپ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ حصار نہیں ہوتا۔ حصار ہوتا ہے لیکن جس درجے کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ جس طرح جو حفاظت کا نظام آیت الکرسی کے اندر ہے وہ درود پاک میں نہیں ہے، جو حفاظت کا نظام آیت الکرسی کے اندر ہے وہ بقیہ ساری سورہ بقرہ کے اندر نہیں ہے۔ تو یہ تو اب اللہ کے معاملات ہیں نا، اللہ نے حفاظت کا نظام جو وہ آیت الکرسی میں رکھ دیا، آخری 4 کل میں رکھ دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جب ہم عملیات کی بات کریں گے تو پھر ہم حصار کی بات کرتے ہیں، تو حصار جو ہوگا وہ خضری عمل سے ہوگا۔ خضری عمل سے بڑا مضبوط حصار قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اور خضری عمل کی خوبصورتی کیا ہے کہ خضری عمل بیک وقت جو ہے وہ علاج بھی ہے، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کا علاج بھی کرے گا اور آپ کی حفاظت بھی کرے گا۔ وہ تمام حضرات جو پہلی بار یہ سن رہے ہیں آرزو چینل پہ جائیں، وہاں پہ خضری عمل کا چھوٹا سا بیان ہے، وہ سنیں کہ خضری عمل کے اندر کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر نماز کے بعد آپ خضری عمل کریں، اس لیے کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو اس کے لیے حصار آپ نے کرنا ہے تو آپ خضری عمل پڑھیں گے۔ باقی آپ نے یہ کہا کہ درود تنجینا کے اندر تو حصار کا نظام ہے، درود ابراہیم میں
تو حفاظت کی توقع نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس میں وہ نظام ہی نہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ سلام ہی نہیں ہے، وہاں تو محض رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ تو درود خضری کے اندر کیونکہ سلام ہے، اس کے اندر حفاظت کا نظام ہے، تو کیا درود خضری جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے؟ کیا درود خضری جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیں، اب آپ نے خود ہی گڑھ لیا سارا کچھ ہی ہے، تو وہ اب آپ کی مرضی ہے۔ میں نے تو آپ کو جو جواب ہے وہ عمومی دے دیا ہے کہ ہر درود پاک کے ساتھ اور ہر اللہ کے ذکر کے ساتھ حفاظت ہوتی ہے، لیکن جو حفاظت خاص ہے جس کو حصار کہا جاتا ہے، حصار آپ کا جو ہوگا وہ خضری عمل کے ساتھ ہوگا۔ یہ سارے سوالات کا جواب ہو گیا۔ اور آخری حصہ آپ کے سوال کا یہ ہے کہ درود خضری کیا احادیث سے ثابت ہے؟ ہرگز ثابت نہیں ہے۔ درود خضری ثابت نہیں ہے، درود تنجینہ ثابت نہیں ہے، درود تاج ثابت نہیں ہے، درود ماہی ثابت نہیں ہے، درود لکھی ثابت نہیں ہے۔ اس طرح اور بھی کئی درود پاک ہیں، یہ احادیث مبارک سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے روحانی طور پہ مختلف بزرگان دین کو عطا کیے، اس لیے ان کی وہ فضیلت یا ان کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ان درود پاک کی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری حیات مبارکہ میں امت کو عطا کی ہے، جس میں ایک درود ابراہیم ہے۔ اور درود ابراہیم کی فضیلت تمام درودوں کے اوپر اس لیے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ نماز کا اللہ نے حصہ بنا دیا۔ ایک تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تلقین فرمایا۔ جب یہ آیت مبارکہ اتری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، سلام تو ہمیں معلوم ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو درود کیسے پڑھیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھ کر یہ بتایا امت کو۔ عبداللہ بن عباس نے اس کو روایت کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر سنایا، امت کو تلقین کیا۔ تو درود ابراہیم کی ایک فضیلت تو یہ ہے۔ دوسری فضیلت میں نے کیا کہا کہ اس کو تمام درود پاک جتنے بھی ہیں ان کا سردار اس لیے مانا جاتا ہے، اجماع امت ہے کہ یہ سب سے فضیلت والا درود ابراہیم ہے، کیوں؟ یہ نماز کا حصہ ہے۔ باقی وہ درود جس طرح درود فتح ہے، صلی اللہ علی محمد، ٹھیک ہے، یا دوسرا درود اہل بیت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا درود امت ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس طرح یہ جو درود پاک ہیں یہ حدیث سے ثابت ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ باقی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ درود خضری پڑھ رہے ہیں، درود تنجینہ پڑھ رہے ہیں، درود تاج پڑھ رہے ہیں، درود ماہی پڑھ رہے ہیں تو وہ آپ کا درود قبول نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے یہ افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں انہوں نے نہ کبھی خود پڑھا ہے، نہ امت کو پڑھنے دیتے ہیں۔ پڑھنے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ بات اب مسئلے کی ہو رہی ہے تو مسئلہ بتانا جو ہے ایمانداری کے ساتھ وہ ذمہ داری ہے، وہ میں نے بتا دیا ہے کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جس طرح قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے 40 دعائیں انبیاء علیہ السلام کی جو ہیں ان کو حصہ بنایا ہے، جس کو آپ چہل ربانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب یہ اللہ نے دعائیں سکھائی ہیں، تو کیا اللہ نے اپنی مقامی زبان کے اندر دعا کرنا منع کر دیا ہے؟ ذرا جاگتے رہیے گا۔ اللہ نے یہ دعائیں سکھائی ہیں، کس نے؟ اللہ نے، قرآن کا حصہ بنائی ہیں۔ کیا اللہ نے مقامی زبان کے اندر جو کسی کی بھی زبان ہے کیا دعا کرنے سے منع کر دیا؟ جو عجم ہیں ہم لوگ تو دعا ہی اپنی زبان میں کرتے ہیں، ہمیں تو عربی میں دعائیں آتی نہیں ہیں، تو کیا یہ وہ ممنوع ہیں؟ اسی طرح جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے درود پڑھنا سکھایا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو اللہ کے نبی نے درود پڑھا ہے صرف وہی درود ہے تو ہم اپنی زبان میں درود نہیں پڑھ سکتے۔ یہ باتیں اللہ والوں وہ کرتے ہیں جو ایک نمبر کے جاہل ہیں، جنہیں لفظ درود کا معنی نہیں آتا۔ درود لفظ ہے فارسی زبان کا، درود لفظ ہے فارسی زبان کا، تو فارسی زبان کا یہ جو لفظ ہے اس کے معنی ہے دعا۔ تو جب ہم اپنے لیے دعائیں اپنی مقامی زبان میں کر سکتے ہیں تو اللہ کے نبی کے لیے نہیں کر سکتے؟
میں آپ کو دعا دے سکتا ہوں، سلامت رہو، خوش رہو، آباد رہو، جیوندے رہو، وستے رہو، جو بھی جس کی زبان ہے، تو میری دی ہوئی دعا یہ جائز ہے۔ اگر میں یہی بات اپنی زبان میں کہہ دوں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ یا اللہ اپنے محبوب کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرما، تو کیا یہ دعا نہیں ہوگی؟ ہاں، بات کرو گے اجر و ثواب کی، بات کرو گے شریعت کے مسئلے کی، تو پھر مسئلہ وہی ہے کہ جن الفاظ کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے وہ سب سے افضل ہے، اور اللہ کے بعد جن الفاظ کی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے، اور جن الفاظ کی نسبت میرے تیرے ساتھ ہے ان کی کوئی وہ اہمیت نہیں ہے۔ تو یوں درود تاج ہے، درود ماہی ہے، درود لکھی ہے، درود تنجینہ ہے، درود خضری جن کی آپ نے بات کی ہے، ان کی وہ فضیلت نہیں ہے جو فضیلت ان درود پاک کی ہے جو حدیث پاک کی کتابوں میں آئے ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تلقین فرمائے ہیں۔ تو اب اگلا سوال آپ یہ پوچھ سکتے ہیں پھر یہ درود کون سا پڑھنا چاہیے؟ بھائی وہی پڑھنا چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمایا ہے، وہی پڑھنا چاہیے۔ اور اگر آپ وہ نہیں پڑھ پاتے، وہ نہیں پڑھتے، تو دوسرا پڑھنا بھی جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جیسے اللہ سے دعائیں ویسے ہی مانگنی چاہیے جیسے اللہ نے قرآن میں 40 جگہوں پہ سکھائی ہیں، یعنی 40 چہل ربانہ دیے ہیں، ویسے ہی مانگنی چاہیے۔ لیکن اگر وہ نہیں آتی تو اپنی زبان میں مانگنا بھی جائز ہے۔ اب یہ سارا مسئلہ سمجھ آ گیا مکمل طور پہ؟ اب کوئی اشکال تو نہیں رہ گیا؟ اللہ سونا وہ حضرات جو اس طرح کا اشکال رکھتے ہیں درود پاک سے دور ہو جاتے ہیں، یہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، اللہ ان کے بھی اشکال کو دور عطا فرمائے۔ دن رات ہمیں کملی والے پہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حصار کے لیے خضری عمل ہم کرتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آگے ہے جی سوال نمبر 2۔ السلام علیکم حضرت صاحب، اللہ آپ کو لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، آپ کے اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں آپ کی مرید ہو چکی ہوں، مجھے اپنے سلسلے میں قبول فرمائے، اللہ سنا آپ کو قبول منظور فرمائے، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اجتماعی عمل کے لیے روزانہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی اور 1 تسبیح استغفار کرتی ہوں، ہر نماز کے بعد خضری عمل بھی کرتی ہوں۔ میں رجت اور جادو کی مریضہ ہوں، میرے شوہر اور بچے بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، میرے تینوں بچے بیمار رہتے ہیں، رزق کی بہت تنگی ہے۔ میں 5 مہینوں سے آپ کے بیانات سن رہی ہوں۔ میرا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ میں درود ابراہیم کے علاوہ کوئی بھی درود شریف پڑھوں یا آدھا درود ابراہیم پڑھوں تو مجھے الرجی ہو جاتی ہے یا مجھے شدید غصہ آتا ہے، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ شروع میں بیٹھ کے درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتی تھی، اس لیے میں آدھا پڑھنے کی کوشش کرتی تھی، جس کی وجہ سے میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ لیکن اب الحمدللہ، شکر الحمدللہ، میں بیٹھ کے درود ابراہیم پڑھتی ہوں۔ میری ایک بیٹی دمے کی مریضہ ہے، بیٹے کو سر میں نزلہ ہے، ایک بیٹے کی کمر میں درد رہتا ہے۔ میں خضری عمل کا حصار کرتی ہوں اور بچوں کو دم کرتی ہوں، کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہاں کیونکہ آپ کا سوال بہت لمبا ہے، میں سارا پڑھ دوں گا تو پھر اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ رہ جائیں گی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے وظائف پڑھ کے اپنے آپ کو بھی برباد کیا ہے اور اپنی اولاد کو بھی برباد کیا ہے۔ میں نے جو پابندی لگائی ہے یا پابندی لگاتا ہوں آپ کے بھلے کے لیے، وہ یہ ہے، وہ تمام حضرات جو رجت یا جادو کے مریض ہیں وہ دوسروں کو دم نہیں کریں گے۔ جب آپ دم کرو گے تو آپ کی ساری نیگیٹو انرجی اس پہ جائے گی یا ادھر سے رد عمل آئے گا تو آپ اور بیمار ہو چکے۔ لیکن اپنے گھر کے اندر اپنے اہل و عیال کو کر سکتے، کیوں؟ اس حمام کے اندر تو سارے ننگے ہیں، اس حمام کے اندر تو سارے یہ کہ ماحول کے اندر ہیں۔ میرا پابندی کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ باہر کے بندے کو آپ نے دم نہیں کرنا، کسی دوست احباب کو، رشتہ دار کو، ہمسائے کو، اس کو دم نہیں کرنا۔ گھر میں آپ ایک بندہ جو ہے وہ پڑھائی کر رہا ہے تو وہ پانی دم کر کے سب کو پلا سکتا ہے، سب کو دم بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اثر آئے گا، یہ نہیں کہ گھر والوں کو اثر نہیں آئے گا۔ اب بچوں کے اوپر رجت کا اثر ہے، بچوں کے اوپر جادو کا اثر ہے، تو جب آپ اس پہ پھونک ماریں گے تو اس کا رد عمل آئے گا۔ رجت کا کیا مطلب ہے؟ لوٹ کر آنا، تو وہ تو لوٹے گا، یعنی آپ پھونک ماریں گے، وہ آپ کی پھونک کو پلٹائیں گے جتنی ان میں طاقت ہوگی۔ اور اگر آپ روحانی طور پہ مضبوط ہو گئے ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ ان کے اوپر غلبہ پا جائیں گے، پھر وہ عمل لوٹے گا نہیں، مزید رجت نہیں ہوگی۔ تو ہم آپ کو دم کرنے سے رجت کے مریضوں کو اس لیے روکتے ہیں کہ اگر آپ دم کرنا لوگوں کو شروع کر دو گے تو رجت بڑھتی جائے گی۔ رجت ہے رجا سے،
آپ پھونک مارو گے وہ لوٹے گی، عمل کرو گے وہ عمل لوٹے گا، تو رجت اور بڑھتی جائے گی آپ کا، تو قیامت تک علاج ہی نہیں ہوگا۔ لیکن گھر کے اندر اگر ماں اب پڑھائی کر رہی ہے اور ماں نے ہی سب کا بیڑا غرق کیا ہے، تو علاج بھی اب ماں نے کر رہا ہے، معصوم بچوں نے تو علاج نہیں کر لینا۔ تو اس لیے گھر کے اندر باپ ہے، ماں ہے، بھائی ہے، جس کو احساس ہو گیا ہے کہ میں بربادی لے کر آیا ہوں، اب ذمہ داری بھی اس کی ہے کہ وہ علاج بھی کرے۔ انشاءاللہ جب آپ علاج کرتے رہیں گے، یعنی خضری عمل پڑھ کے بچوں کو دم کریں گے، پانی ان کو دیتے رہیں گے، جو اپنے بچوں کے مسائل بتائے ہیں، دمہ ہے، سر میں نزلہ ہے، کمر میں درد رہتا ہے، تو انشاءاللہ ان کو افاقہ بھی ہوگا، ان کا حصار بھی آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ کیونکہ میرے گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی خضری عمل کا حصار نہیں کرتا۔ شوہر اور بچے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کا حصار 7 مرتبہ صبح شام کرتے ہیں۔ آج صبح میرے شوہر نے خضری عمل کا حصار کیا۔ آپ نے ایک بیان میں آپ سے سوال کیا گیا تھا کہ ہمیں بتائیں کہ درود پاک سے کیا فائدہ ہوا ہے۔ تو مجھے جسم پر شدید خارش تھی، بہت شدید تکلیف تھی، درود پاک پڑھتے ہوئے الحمدللہ میری خارش ختم ہو گئی۔ بڑے بیٹے کے سر میں شدید درد رہتا تھا، اس کو افاقہ نہیں ہو رہا تھا، میں ہر روز اسے بھی دم کرتی ہوں اور دم کیا ہوا پانی بھی پلا رہی ہوں۔ بیٹی جو کہ دمے کی مریضہ ہے، اسے اس عمل سے الحمدللہ بہت افاقہ ہوا ہے، لیکن ڈر لگتا ہے کہ کب اٹیک ہو جائے۔ اللہ نے ڈرنا نہیں، اپنے رب پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ چھوٹے بیٹے کو کمر میں تکلیف رہتی ہے، اسے ابھی افاقہ نہیں ہو رہا، اس کو آپ پانی پلاتے رہیں۔ بچوں کا موسم بدل گیا ہے، اب آپ بچوں کو خود بھی، اپنے میاں کو بھی، ان کو خضری عمل سارے لوگ مل کر پڑھیں، پانی دم کریں، وہ پانی پئیں بھی، کوئی دوائی کھاتے ہیں تو اسی کے ساتھ کھائیں، اور ساتھ یہ ہے کہ سب لوگ 21 دن نہاؤ بھی اور خیرات بھی کریں۔ جتنا درود پاک پڑھیں گے تو آپ جو آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں، یعنی لا علاج بیماریاں، ان سے آپ بچ جائیں گے۔ ان لا علاج بیماریوں میں ایک بیماری ہوتی ہے الرجی، یعنی خارش کی، تو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر خاص کرم کر دیا، دنیا بھر میں آپ ذلیل بھی ہو جاتے اور آپ کے پاس اسٹیٹ بینک کا بھی ہوتا اکاؤنٹ، تو وہ بھی خرچ ہو جانا تھا، تو بیماری کی شفا نہیں ہونی تھی۔ تو یہ تو اللہ کا قرآن ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کی برکت سے آپ کے لیے آسانیاں کر دی ہیں۔ باقی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کب اٹیک ہو جائے، جب اللہ نے آپ کو علاج کا رستہ دکھا دیا، آپ علاج کرتے رہیں، جوں آپ کرتے جائیں گے نظام ٹھیک ہوتا جائے گا۔ چھوٹا بیٹا جس کو ابھی افاقہ نہیں ہو رہا، پریشان نہیں ہونا۔ اگلی بات آپ نے کہی قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو رجت کے ساتھ کیا آتا ہے؟ پھول آتے ہیں، مٹھائی کی ٹوکریاں آتی ہیں، اور پڑھو وظیفے، چسکے لیے ہیں، آم چوسے ہیں، گاجریں کھائی ہیں، تو مزے لو۔ اب ہم نے تو امت کو یہی بات تو سمجھائی ہے کہ بھائی جب شرائط کے بغیر اس دور میں وظائف کرو گے تو 4 پھول لگیں گے، اور پہلا عذاب جو تمہارے اوپر آئے گا مالی تنگ دستی کا آئے گا۔ پہلا عذاب کیا آئے گا؟ مالی تنگ۔ جاتے رہنا، میں بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں۔ جب شرائط کے بغیر وظائف کرو گے تو پہلا عذاب کیا آئے گا؟ مالی تنگ دستی کا آئے گا سب سے پہلے، جائے گا سب کے بعد۔ یعنی شرائط کے بغیر وظائف کرو گے تو پہلے آئے گی مالی تنگ دستی، پھر آئیں گے لڑائی جھگڑے، پھر آئیں گی بیماریاں، پھر آئے گی ذلت۔ جب آپ کا علاج مکمل ہوگا تو سب سے پہلے ذلت ختم ہوگی، پھر لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، بیماریاں جو تیسرے نمبر پہ وہ 2 نمبر پہ اس پہ آ جائیں گی، وہ دوسرے نمبر پہ ہو جائیں گی، پھر بیماریاں ختم ہوں گی، اور آخر پہ جا کے مالی تنگ دستی ختم ہوگی۔ آئے گی سب سے پہلے، جائے گی سب سے بعد۔ اور لوگوں کا وظائف پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ پڑی روٹی کے لیے تھے۔ ان کو یہ ہے کہ جو بیماریاں یا دیگر جو ان کو گھر میں نفع ہوتے ہیں، لوگوں کا دھیان ادھر نہیں ہوتا، بار بار ہمیں ذلیل کرتے ہیں، زج کرتے ہیں، حضرت صاحب ابھی فاقہ تو نہیں ہوا، ابھی 3 ہفتے ہو گئے، 4 ہفتے ہو گئے۔ بھائی یہ جب مکمل رجت ختم ہو جائے گی، رزق اس وجہ کھلنا ہے۔ اب رجت ختم ہوتی 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، رزق اس وجہ کھلنا ہے۔ پہلا کرم کیا ہوگا کہ جو باہر لوگ آپ کے مخالفین، اللہ ان کی زبانیں بند کر دے گا، آپ کی ذلت کا نظام جو ہے وہ تھم جائے گا۔ دوسرا نفع کیا ہو جائے گا؟ جو گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں ان میں افاقہ ہو جائے گا، سکون ہو جائے گا۔ تیسرا نفع کیا ہوگا؟ جو بیماریاں ہیں ان میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، تو رزق آئے گا آخر پہ۔ اب اس سارے سفر پہ لگ جائے 10 سال، 5 سال، 2 سال، 3 سال، تو باقی مقدی مکاؤ۔ میں تو آپ کو 10 دفعہ کہتا ہوں، سجدہ کرو ایسا کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ اب سجدے سے سر اٹھاؤ، اللہ حالات بدل دے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ تحقیق کی ہے، مشاہدے کی ہے، اصول کی ہے۔ اللہ تو میرے اصولوں کا پابند نہیں ہے نا، وہ تو اپنی قدرت کاملہ سے 1 منٹ میں کسی کو نکال دے، 1 پل میں کسی کو نکال دے، فعال لما یرید، وہ جس بات کا ارادہ کر لیتا ہے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔
قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے، کچھ لوگوں کے پاس ہمارے پیسے پڑے ہیں وہ واپس نہیں کر رہے، کاروبار کے لیے جس شخص کو پیسے دیے تھے وہ اس رقم کے ساتھ کاروبار تو کر رہا ہے، پیسے اس نے ہڑپ کر لیے ہیں، قسم کھائی ہے، کچھ دن کے بعد قسم کھائی، پھر کچھ دن کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ شخص فوت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ چلو یہاں پھر بڑا اہم نقطہ آ گیا، یہ اللہ کی طرف سے تربیت کے لیے بڑا اہم نقطہ آ گیا۔ کیا اس خاتون نے کہا کہ کچھ پیسہ ہم نے دیا پارٹنرشپ کے لیے تو بندہ بے ایمان ہو گیا، جس طرح ہمارے یہاں اللہ معاف فرمائے مسلمان کا حال ہے، بے ایمان ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا ہوگا، آپس میں بحث مباحثہ ہوا ہوگا، بات جو ہے وہ نیاں تک چلی ہوگی، بھائی نیاں دو، یعنی پنچایت میں چلی ہوگی قسم دو، اس نے جھوٹی قسم کھائی تو انہوں نے کیا لکھا ہے، اس کو کچھ دن کے بعد ہارٹ اٹیک ہوا اور بندہ مر گیا۔ جاگتے رہیے گا، میں کیوں روکا ہے، بندہ کیا ہوا ہے، پھڑک گیا ہے، پھڑک گیا نا، کیوں، اس نے جھوٹی قسم کھائی ہے۔ تو قرآن کی قسم کھانے کے لیے شرط کیا ہے، تمہارا سچا ہونا۔ میرا خیال نہیں آپ جاگ رہے، آپ سیکھنا نہیں چاہ رہے۔ قرآن کی قسم کھانے کے لیے شرط کیا ہے، سچا ہونا، تو وہ سچا نہیں تھا نا، تو پھڑک گیا۔ وظیفے کرنے کے لیے گناہوں سے تائب ہونا شرط ہے، تائب نہیں ہوگے تو پھڑک جاؤ گے۔ اب کہانی ساری سمجھ آ گئی؟ اللہ نے اس خاتون کے صدقے اگر لوگ سنیں، اللہ پاک دنیا بھر میں اس پیغام کو پہنچائے، سب کے لیے آسان ہو گیا کہ جب قرآن کے لیے قرآن کی قسم کھائی تو قسم کے لیے شرط کیا ہے کہ بندے کا سچا ہونا۔ اگر سچے نہیں ہوں گے تو اللہ کا عذاب اترے گا، قرآن کا وبال آئے گا، اللہ کا غضب اترے گا، تمہاری دنیا یا آخرت دونوں برباد ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بے نہیں، جب قرآن کو وظائف کی کتاب بناؤ گے تو اس کی بھی شرط ہے، جیسے قسم کھانے کی شرط ہے ایسے وظیفے کی بھی شرط ہے۔ جھوٹی قسم کھائی تو مر گیا، پھڑک گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ تو جب آپ نے وظائف جو ہے وہ حالت گناہ کے اندر پڑے، شرائط کے بغیر پڑے تو رجت کا شکار ہوگے۔ وہ جھوٹی قسم کھا کے پھڑک گیا، مر گیا، پھڑک گیا، مر گیا۔ جس نے وظائف کیے جھوٹی حالت کے اندر، اللہ اس کو نہ زندوں میں رہنے دیتا ہے نہ مردوں میں رہنے دیتا۔ اس کے اوپر تو پھڑکا آیا، ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا، بات ختم ہو گئی۔ آگے وہ جانے، اللہ کا معاملہ جانے، اللہ بخش دے یا اللہ پکڑ لے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے نا۔ یہ جو رجت والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے، ان کو اللہ ایسے موڑ پہ لے کے آتا ہے کہ نہ یہ زندوں میں رہ جاتے ہیں اور نہ یہ مردوں میں رہ جاتے ہیں۔ باتیں دونوں ایک طرف ہیں، نہ اس نے شرط پوری کی اور نہ وظائف پڑھنے والوں نے شرط پوری کی۔ اس نے قسم کی شرط پوری نہیں کی تو وہ بھی نقصان اٹھا گیا۔ آج مسلمان نے، اردو بولنے والوں نے وظائف کی شرط پوری نہیں کی تو یہ بھی نقصان اٹھا گئے۔ اب یہ دیکھو، میں نے سادہ طریقے سے آپ کو بات سمجھا دی ہے۔ آج کے مولویوں کو، پیروں کو، عاملین کو، اور کروڑوں کی تعداد میں، بلکہ یوں کہو کہ سوائے وہ لوگ جو الحمدللہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، یہ چند اور ہوں گے، ان کے علاوہ یہ بات کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ قسم جو ہے اس کی شرط کو پورا نہیں کیا، حالانکہ ایک شرط تھی سچا ہونا، وہ پوری نہیں کی تو بندہ پھڑک گیا ہے۔ تو وظائف کی تو کئی شرطیں ہیں، وظائف کی تو کئی شرطیں ہیں، قسم کے لیے تو محض ایک شرط ہے، پاک ہونا، یعنی گناہوں سے پاک ہونا، یعنی سچا ہونا، جھوٹا نہ ہو، بس ایک شرط ہے۔ اور وظائف کے لیے تو 20 شرطیں ہیں، اور پہلی شرط کیا ہے، گناہوں سے پاک ہونا، گناہوں سے توبہ کرنا۔ تو اللہ بولے جب یہ امت کو بات سمجھ نہیں آئی تو حضور کی امت وظیفوں کے اندر الجھ کے آج وہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں ہے۔ اب یہ جو خاتون ہے، اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان اس تک نہ پہنچاتا، اس کا کیا حشر ہوتا؟ تینوں بچے بھی اس نے قبر میں اتار دیے تھے، اتنے، اور خود بھی اتری ہوئی تھی، میاں بھی اترا تھا، گھر بھی تباہ، عزت بھی تباہ، کاروبار بھی تباہ، صحت بھی تباہ، ہر چیز ختم۔ اور مایوسی الگ تھی کہ ہم اتنا پڑھتے بھی ہیں اور کچھ ملتا نہیں ہے۔ یہ تو میرے حضور کا کرم ہے کہ حضور نے ہمیں اس کام پہ لگا دیا کہ آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں میں بارہا کہتا ہوں کہ جو اللہ نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، اب اس احسان کا بدلہ احسان ہے ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچاؤ جو لوگ دن رات شرائط کے بغیر وظائف پڑھنے میں مشغول ہیں کہ ہماری دنیا بن جائے گی۔ ان کو سمجھاؤ کہ دنیا بنتی نہیں ہے، دنیا بنانے کے لیے شافی کے در پہ آنا پڑے گا۔ یہ بیانات سنو، آپ کی آنکھیں کھلیں، آپ کو بات سمجھ آئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جس شخص کو حضرت صاحب ہم نے پیسے دیے تھے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیے ہیں،
क्योंकि उस शख्स का कसूर नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने हमें धोखा दे के हमारे पैसे लिए और वो पैसे वापस नहीं कर रहे। हम बहुत परेशान हैं, मेरी बीमारी में काफ़ी अफाका हुआ, मैं डिप्रेशन की भी मरीज़ा हूँ, लिकोरिया का भी बहुत ज़्यादा मसला है, बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत इलाज करवाए कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से वज़ू भी नहीं रहता, वज़ू करते वक्त भी बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे शोहर और बच्चे भी दुरूद पाक के साथ एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके एक मुर्गी का सदका दिया था। अब कोशिश करके सारे घर वालों का खून का सदका करने का इरादा, अल्लाह आपके लिए आसानी फरमाए। हम घर में 6 अफराद हैं, रोज़ाना खाने या पैसों का कुछ ना कुछ सदका देती रहती, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। मगरिब और इशा की नमाज के बाद 2 रकात नमाज नफल सलात तौबा के नफल पढ़ती हूँ, मेरे इन अमाल के मुतल्लिक़ रहनुमाई फरमाएं। मैंने घर से सारे तावीज़ात भी निकाल दिए, ये सब तावीज़ात कारोबार की बंदिश और बच्चों की बीमारी के लिए लगाए थे, प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। मैंने आपकी क्या रहनुमाई फरमानी, ऊपर से लेके साथ के साथ मैं आपको जवाब देता आया हूँ। वो तमाम हजरात जिनके घरों के अंदर जंतर मंतर या कुरानी नक्श या किसी भी तरह के नक्श लगे हुए हैं, किताबें वज़ाइफ की हैं, जब तक वो रहेंगी मेरा बताया हुआ कोई भी अमल करेंगे नफ़े की बजाय नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए बार बार मैं समझाता हूँ, खानका में जो लोग आते हैं आप हजरात को भी और सोशल मीडिया वालों को भी समझाता हूँ कि पढ़ाई शुरू करने से पहले, इलाज शुरू करने से पहले, जो मैं आपकी रहनुमाई कर रहा हूँ उस पर चलने से पहले अपने घर की भल सफाई करो। कोई नक्श है, कोई कहीं दबाया हुआ है, लगाया हुआ है, कोई कील लगाया हुआ है, हर चीज़ निकाल के उसको शापर में डालो और बहते हुए पानी के अंदर बहा देनी है, दबानी नहीं है, जलानी नहीं है, लटकानी नहीं है, इससे नुकसान ज़्यादा होगा। उसको बहते हुए पानी साफ के अंदर बहाना है, गंदे नाले में नहीं फेंकना, ना कब्रिस्तान में फेंकना है। उसके बाद आप पढ़ाई शुरू करें, जो अल्लाह ने दिया हुआ है वो उसका सदका कर देने, और अल्लाह ना करे कोई ऐसा भी है जो कहता है जी मेरे पास खजूर की गुठली भी नहीं है, तो वो सलात तौबा का या सदके के नफलों का एहतमाम करता रहे। जब तक रूहानियत का रूहानी इलाज करना है उसके साथ आप जो है वो खैरात नहीं करेंगे तो आपको नफ़ा नहीं होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सवाल था जिसके अंदर तरबियत के लिए सामान मौजूद था। मैंने सब लोगों के लिए वजाहत कर दी है। जहाँ जहाँ किसी की कमी है इस पूरे बयान को सुन के अपनी उस कमी को निकाल लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इलाज में बताया है कि 5 अमाल करने हैं, हर नमाज के बाद खिज़री अमल का हसार, सारा दिन कमली वाले पे दुरूद पाक, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की, आँखों की हिफाजत, रिज़्क़ हलाल कमाना और खाना, ये 5 अमाल इस दौर में करोगे इंशाअल्लाह धरती के ऊपर आप चलते फिरते अल्लाह के वली हो। वो हजरात जिन्होंने वज़ाइफ आखिरत की नीयत से किए हैं वो भी शर्म कर लें, और जिन्होंने दुनिया के लिए किए हैं तो वो तो वैसे ही डूब के मर जाएं, उन्हें तो मालूम है कि हमें क्या मिल गया है। और अगर इतना कुछ होने के बाद भी अगर शर्म नहीं आती जिसका मतलब अल्लाह ने अभी हालात बदलने का इरादा नहीं किया। तो इसलिए वो तमाम हजरात जिनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, अल्लाह उन सबको इस्तकामत अता फरमाए, अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखें। दूसरी और आखिरी बात यह है कि रजत के अंदर इंसान रातों रात नहीं फंस जाता, महीने लगते हैं, साल लगते हैं। तो हौसले के साथ अल्लाह की रहमत पे भरोसा करते हुए चलते रहें। निकलते भी रातों रात आपने निकल नहीं जाना, महीने लगेंगे, बरसों लगेंगे, तो हौसला हारना नहीं, हिम्मत हारनी नहीं है। और इन 5 अमाल के बारे में शैतान आपको बड़ा मायूस करेगा कि पहले नफ़ा हो रहा था, अब नफ़ा नहीं हो रहा, अब कम नफ़ा हो रहा है, उसको नफ़ा हो गया, मुझे नफ़ा हो गया। कई रंगबाजियां आपके साथ करेगा, शैतानियां करेगा। आपने परेशान नहीं होना। मैंने एक मोटी सी बात कह दी है कि इस दौर में किसी को ये 5 अमाल करने की तौफीक मिल जाती है, वो धरती के ऊपर चलता फिरता जिंदा अल्लाह का वली है। तो अल्लाह मुझे भी, आपको भी, तमाम सुनने वालों को भी, और वो तमाम हजरात जो रजत के मारे हैं, जादू के मारे हैं, रूहानी या जिन्नाती बीमारियों का शिकार हैं या बदनी बीमारियों का शिकार है, अल्लाह उन्हें भी ये 5 अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। जी अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, क्या रजत के मरीज़ खिज़री अमल के साथ दुरूशी पढ़ के दुआ मांग के पानी दम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? कुरान है, आप ज़रूर कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि हम रजत के शिकार हैं और असरात भी हैं, अब ये मालूम नहीं है ये जादू है या रजत है। जी आप जो है वो तलाश चैनल पर जाएं, वहाँ रूहानी लेबॉरेटरी के नाम से एक मेरा बयान है, वो बयान सुने और अपना टेस्ट करें, ताकि उसके अंदर आपको मालूम हो जाएगा कि आपके ऊपर जादू है या आपके ऊपर रजत है या आपके ऊपर बीमारी है। मेरे हर काम में रुकावट है, और अगर कोई काम हो तो एक के बाद
ایک اور نئی رکاوٹ آ جاتی ہے، طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، ڈاکٹر کو بیماری کی وجہ نہیں مل رہی، لیکن میں اندر ہی اندر بہت پریشان ہوں، اللہ کا کوئی نام لینے سے پہلے میرا حال خراب ہو جاتا ہے، میرے گھر والے صرف خضری عمل کرتے ہیں، کوئی علاج بتائیں میں کروں یا کسی سے کروا لوں، میرا دماغ بھی کام نہیں کرتا، جب نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، تسبیح پڑھوں بھول جاتی ہے۔ محترم، میں نے آپ کو بتایا ہے پچھلے سوال یعنی سوال نمبر 2 میں تفصیل کے ساتھ سمجھائی ہے ساری بات، آپ فوراً پہلے تلاش چینل پہ جا کے روحانی لیبارٹری والا بیان سنیں، اس میں نے جو علاج بتایا ہے اس علاج سے باہر نہیں نکلنا، وہ حصار بھی ہے، علاج بھی ہے۔ باقی اگر آپ یہ کہتے ہیں میں نے کہیں کسی سے علاج کروانا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب عاملین کے آپ ہتھے چڑھ گئے پھر اگلی 7 نسلیں بھول جائیں کہ آپ کو شفا مل جائے گی، باقی آپ کی مرضی، آپ کا حق ہے۔ سوال نمبر ہے جی 4، السلام علیکم حضرت صاحب، میری شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں، ان 20 سالوں میں ایک دن بھی سکون کا نہیں گزرا، شادی ہوتے ہی ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، میرے میاں کو ہیپاٹائٹس سی تھا، یہ تکلیف تھی مگر وہ آج تک نہیں مانے، اولاد بھی دیر سے ہوئی، 2-3 بار مس کیرج ہوا، کوئی کہتا تھا جادو ہے، کوئی کہتا تھا بندش ہے، پھر اللہ نے اولاد سے نواز دیا الحمدللہ۔ میرا اپنے شوہر سے ہمیشہ جھگڑا ہی رہتا ہے، آپ نے میاں بیوی میں جدائی کے جادو کی جو علامات بتائی ہیں تلاش چینل کے اوپر، سوائے کپڑے پر کٹ لگنے کی وہ تمام علامات ہم میں موجود ہیں، اس کے علاوہ گھر میں بہت سے چوہے، چھپکلیاں، کاکروچ نکلتے رہتے ہیں، میری ساس میرے شوہر کی سوتیلی ماں ہے، وہ اپنی بھانجی سے میرے میاں کی شادی کروانا چاہتی تھی اور میرے میاں بھی اسی سے شادی کرنا چاہتے تھے، میرے میاں کے غیر عورتوں سے تعلقات بھی ہیں، وہ مجھے پسند نہیں کرتے، ان کا نماز روزے کی طرف بالکل دھیان نہیں ہے، بہت دفعہ میں نے نماز اور قرآن شروع کروایا، قاری صاحب کو بھی گھر میں لگوایا مگر چھوڑ دیتے ہیں، ہر وقت فلموں گانوں میں لگے رہتے ہیں، سمجھانے پر لڑتے ہیں، سوتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں یعنی دبکتے ہیں، بد نگاہی کی عادت ہے، ہر وقت مجھے چھوڑنے کی بات کرتے ہیں، میرے 2 بچے ہیں مگر میرے میاں ہم پر کبھی خوش دلی سے خرچ نہیں کرتے، حضرت صاحب میں صرف ان کی رضا کی خاطر ان کے ساتھ رہ رہی ہوں، انہیں بہت سمجھایا مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اب وہ نفسیاتی مریض بن گئے ہیں، مختلف قسم کے فوبیا کا شکار ہیں، رش کا فوبیا بھی ہے، گاڑی بہت کم چلاتے ہیں، اب ان کی دین سے اتنی دوری کی وجہ سے میرا بھی ان کے ساتھ رہنے کو دل نہیں چاہتا، میں بہت عجیب و غریب خواب دیکھتی ہوں، 2 سال پہلے مجھے خواب میں کسی نے کہا کہ ان سے الگ ہو جاؤ اور اپنا ایمان بچاؤ، میں بہت پریشان ہوں، میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ شیطانی وسوسہ ہے، بالکل ٹھیک انہوں نے کہا، میں 3 ماہ سے خضری عمل کر رہی ہوں، پانی پہ دم کر کے سب کو پلا رہی ہوں، پہلے کافی بہتری ہوئی مگر اب پھر جھگڑا شروع ہو گیا، میاں پیسے نہیں دیتے اس لیے اب تک صرف ایک بار 4 عناصر کا صدقہ کر پائی ہوں، آپ نے فرمایا خضری عمل کے بعد اپنا اور اپنے گھر والوں کا حصار کریں، مگر آپ یہ بھی فرماتے ہیں اگر کوئی جادو کا مریض ہے یا گناہگار ہے تو اس کا اثر بھی آپ پر آئے گا، تو کیا مجھے اپنے میاں کا حصار نہیں کرنا چاہیے؟ اس بارے میں میری رہنمائی فرمائیں، اب اس شخص کے ساتھ رہنے کو دل نہیں چاہتا، ان کی وجہ سے میرے بچوں پر بھی بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ آپ کے سارے سوال کا جواب سوال نمبر 2 کے اندر تفصیل کے ساتھ میں بتا کر آیا ہوں، اگر آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ جا کے سوال نمبر 2 جو ہے وہ سن لیں، ان کا بھی یہی مسئلہ تھا، میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے کہ میں نے روکا ہے باہر دم کرنے کو، گھر والوں کی بات نہیں کی، ایک بات، دوسری بات جو آپ کے میاں کے ساتھ ہے، اللہ ولی آپ وظائف پڑھتے رہے، جادو کا علاج کرواتے رہے مختلف لوگوں کے ساتھ، گھر کے اندر شدید گندگی ہے، نیگیٹو انرجی ہے، جب گھر میں ایسے حالات ہوں گے بیوی میاں کے ساتھ، میاں بیوی کے ساتھ رہنا ہرگز پسند نہیں کرے گا، آپ نے بالکل طلاق نہیں لینی، آپ آج کل کیا ہے اپنے میاں کے ساتھ جو ہے وہ آپ خوش نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ تسی ہولی ہو گئی ہو، کیا ہو گئی؟ قیمت کم ہو گئی، ہولی ہو گئی، تو جب طلاق لے لو گی تو ککھوں ہولی ہو جاؤ گی، آپ نے لفظ طلاق سنا ہوا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو بھائیوں والا باپ والا مشورہ دوں گا، اگر آپ طلاق لینے پہ تل بھی گئے ہیں اور آپ کے جو مشیر ہیں وہ آپ کو طلاق لینے کے لیے جو جنات وہ بھی کہتے ہیں اور کوئی آپ کے آس پاس بھی آپ کو طلاق کا مشورہ دیتا ہے، تو اس کا سب سے آسان حل یہ ہے، جس عورت نے طلاق لی ہوئی ہے اس سے جا کے پوچھو کہ طلاق لینے کے بعد کیا ہوتا ہے، کیوں؟ جس نے نہ طلاق دی ہے نہ جس نے طلاق لی ہے اسے کیا پتا، جس نے آم نہیں کھایا اسے کیا پتا آم کس طرح کا ہوتا ہے، بات سمجھ آ گئی؟ تو جس نے طلاق دی ہے اسے پوچھ لو کہ طلاق دینے کے بعد کیا ہوتا ہے، اور جس کو طلاق ملی ہے اس سے پوچھ لو کہ طلاق ملنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو صحیح بات بتائیں گے، اور اگر ان کی بات سن کے بھی آپ کا دل چاہتا طلاق لینے کو تو بی بی جڑی کل لینی ہے نا ہونے لایا تو نکل دی ہو، سمجھ آ گئی؟ پھر دیر نہ کر، اگر آپ کا دل مطمئن ہو جاتا، جب آپ کا دل رہنے کو نہیں کر رہا۔
تو باقی آپ کو جتنے اعمال میں نے بتائے ہیں پڑھنے کو اس کو جاری رکھیں. تو جو صدقہ ہے جتنی اللہ نے حیثیت دی ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کرتے رہیں. اگر آپ خیرات نہیں کریں گے، ابھی آپ نے کیا کہا کہ پہلے بہت افاقہ ہوا، تو میں نے کیا کہا ابھی پچھلے سوال کے جواب میں بھی کہ جب آپ میرے بتائے ہوئے عمل پہ چلیں گے، علاج کریں گے، 5 اعمال کریں گے، شیطان آپ کے ساتھ ہر طرح کا حربہ استعمال کرے گا، ہر طرح کی شیطانی کرے گا کہ کوئی فائدہ نہیں ہونا، یہ چھوڑ دو، فلاں سے علاج کر لو، یہ پڑھائی کر لو، وہ کر لو، آپ کو دوبارہ اس دنیا میں لے کر جائے گا. جب بھی کوئی عمل، توجہ کے ساتھ سن لیں، جب بھی کوئی عمل چلتے چلتے رک جائے یا افاقہ ہونا رک جائے، عمل نہیں چھوڑنا. یہی تو امت نے غلط کیا ہے کہ جب افاقہ نہ ہوا یا نفع نہ ہوا، عمل چھوڑ کے تو نیا کر لیا. اب اس کی بھی رجت آ گئی، اگلے کا بھی خوف آ گیا. جب عمل چلتا چلتا رک جائے یا عمل چلتا چلتا آہستہ ہو جائے، یعنی اس کا اثر وہ نہ آئے، 3 کام کرنے، عمل چل پڑے گا. کتنے کام کرنے؟ 3. پہلا کام استغفار کی کثرت. پہلے 1 تسبیح کرتے تھے، 2 کر دو، 2 کرتے تھے 3 کر دو. دوسرا کام کیا ہے؟ صلاۃ التوبہ کا اہتمام، سجدے میں سر رکھ کے اللہ کو منانا ہے. یا اللہ میرا کون سا گناہ ہے جو تیرے نام کے آگے کھڑا ہو گیا؟ کیا میرے گناہ کی یہ اوقات ہے، میرے گناہ کی یہ حیثیت ہے کہ تیرے نام کی برکتوں کو روک دے؟ تو یا اللہ جو میرا گناہ آگے کھڑا ہوا ہے اس گناہ کو اپنے نام کی برکت سے جلا دے، اس کو ہٹا دے تاکہ مجھے تیرے نام کی برکتیں ملیں. یوں اللہ سے راز و نیاز کرنی ہے تو اپنا رستہ کھلوانا ہے. کتنے کام ہو گئے؟ 2. تیسرا اور آخری کام ہے صدقہ. ہر بندے کا، ہمارا عمل بھی چلتا چلتا رکتا ہے، ہر بندے کا عمل رکتا ہے. جس طرح دنیاوی معاملات میں کوئی بھی کاروبار ہو سدا ایک جیسا نہیں رہتا. جس طرح میں اب اس وقت فرق کرو، پریشان بیٹھا ہوں تو سدا پریشان نہیں ہوں، اگر خوش بیٹھا ہوں تو سدا خوش نہیں ہوں. بے نہیں عمل کا ہے، کبھی عمل یوں جا رہا ہوتا ہے، کبھی عمل یوں جا رہا ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں عروج ہونا اور نزول ہونا. تو یہ اس طرح میں استعمال کروں گا تو عوام الناس کو سمجھ نہیں آئے گی. بس آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارا بدن ایک حال کے اندر نہیں ہوتا، ہمارے روحانی معاملات بھی ایک حال کے اندر نہیں ہوتے، اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. جب چڑھاؤ ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، جب اتار ہو یعنی عمل اثر نہیں کر رہا تو کثرت سے استغفار کرو، صلاۃ توبہ کا اہتمام کرو، اور تیسرا کیا؟ صدقہ کرو. انشاءاللہ وہ عمل کو 4 پہیے لگ جائیں گے. وہ تمام حضرات جن کے ساتھ یہ ملتے جلتے مسائل ہیں تو جو میں نے حل تجویز کیا ہے اس کے اوپر عمل کریں، اللہ آسانی فرما دے گا. تو باقی وہی بات آخری کہ 5 اعمال کرنے ہیں، 5 وقت کی نماز خضری عمل کے حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھنا ہے، 1 تسبیح استغفار کی کریں گے، آنکھوں کی حفاظت، رزق حلال کمانے اور کھانے کی کوشش کریں گے. سوال نمبر ہے جی 5 اور آخری ہے. السلام علیکم حضرت صاحب، آج کے دور میں 2-3 لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے بائیں بازو میں درد ہوتا ہے. مرجت کی مریضہ ہوں، 313 دفعہ درود تنجینہ، خضری عمل، درود ابراہیمی، استغفار پڑھ رہی ہوں، روزانہ صدقہ بھی دیتی ہوں اور ایک ہفتے میں 1 بار مرغی کا صدقہ بھی شروع کر دیا. ماشاءاللہ بازو میں درد کا مسئلہ مجھے بھی آ رہا ہے، اچانک شدید درد شروع ہو جاتی جو پہلے کبھی نہیں تھی. استاد محترم کیا میں رات کو 90 دفعہ والا سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 والا عمل کر سکتی ہوں؟ یہ عمل سسرال والوں کی زبان بند کرنے کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں، میرا طلاق کا مسئلہ، میری رہنمائی فرمائیں. بی بی پہلے وظیفے کر کر کے آپ اجڑی ہو، یہ بھی تو ایک وظیفہ ہے نا. عورتیں اجڑی 3 کاموں کی وجہ سے ہیں. کتنے کاموں کی وجہ سے؟ 3. پہلے انہوں نے وظائف کیے سسرال کو نتھ ڈالنے کے لیے. پہلی بات سن لو، عورتوں کے اجڑنے، برباد ہونے، آگے انہوں نے نسلوں کی نسلیں جو برباد کی، اس کی 3 وجوہات ہیں. پہلی سسرال کو نتھ ڈالنے کے لیے، اس میں ساس بھی ہے، نند بھی ہے، جیٹ بھی ہے اور جو بھی فیملی میں کے اندر لوگ ہوتے ہیں، سسرال کو نتھ ڈالنے کے لیے. دوسرا عورتیں اجڑی مرد کو اپنے دم چھلا بنانے کے چکر میں، مرد کو اپنے تابع کرنا، اپنا دم چھلا جو ہے وہ بنانے کے چکر میں. کتنی وجہ ہو گئی؟ 2. تیسری عورتیں اجڑی ہیں کہ سوکن آ گئی یا میاں نے ڈیش بازی کی، ایسے ڈرانے کے لیے میں دوسری شادی کر رہا ہوں، تو انہوں نے وظائف شروع کر دی، یا انہیں فون اٹھا لیا، کوئی میسج ایسا پڑھ لیا، کسی سے فون پہ کال کرتے شک پڑ گیا، یا باقی حقیقت بھی ایسی ہو جاتی ہے کیونکہ آج کل مرد اتنے منہ مارتے ہیں باہر ہے. تو اب یہ 3 وجوہات ہیں اللہ والو ہمارے گھر تباہ ہونے کی. سسرال پہ جادو، خامد پہ جادو، اور اگر خامد کہیں دائیں بائیں منہ مارتا ہے یا اس نے دوسری شادی کی ہوئی ہے تو اس کو توڑانے کے لیے جادو، اس کو توڑانے کے لیے جادو. آج بھی اللہ والو ایک سوال تھا، میں اس پہ شامل کر دیتا ہوں، میں دیکھا لیکن میں نے چھوڑ دیا اس کو. 5 منٹ میں نے جواب دے دیا، میں 6 اس کے ساتھ شامل کر دیتا ہوں. سوال یہ تھا کہ حضرت صاحب میں خضری عمل پڑھ کے
اپنی سوکن جو ہے اور اپنے میاں کے اوپر پھونک سکتی ہوں اللہ ان کے درمیان میں جدائی ڈال دے. اب یہ سوال نمبر 6 ہو گیا. تو جو 5 والے ہیں ان کو بھی جواب مل جائے گا, تو 6 والوں کو بھی جواب مل جائے گا. یہ کل رات کا یہ سوال ہے تو میں نے نکال دیا تھا. اب یہ سوال کیا ہے کہ میں خضری عمل پڑھ کے اپنی جو شوہر کی دوسری بیوی ہے اس کو اور میاں کا تصور کر کے پھونکوں تاکہ ان میں جدائی ڈال جائے, کیا مجھے اس عمل کی اجازت ہے کہ میں یہ عمل کر سکتی ہوں؟ مجھے آپ یہ بتائیں, پہلے میں اجازت دینا نہ دینا تو بات کی بات ہے, مجھے آپ بتائیں کہ میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جو حلال ہیں ان کو حرام کر دوں اور جو حرام ہیں ان کو حلال کر دوں؟ میں کر سکتا ہوں؟ آپ کر سکتے ہیں؟ اگر جس نے یہ سوال کیا ہے آپ کر سکتی ہو تو بسم اللہ کرو. مجھے درمیان میں کیوں ڈالتی ہو؟ میں کر ہی نہیں سکتا تو میں آپ کو لارا کیوں لگاؤں, یہ جھوٹ کیوں بولوں؟ آپ حلال کو حرام کر سکتے ہو تو میں کر سکتا ہوں, نہیں کر سکتا تو میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ تو اس لیے آپ نے کرنا ہے تو اپنی مرضی. دوسری بات, آپ کے میاں نے زنا کیا ہے یا نکاح کیا ہے؟ نکاح کیا ہے نا, زنا تو نہیں کیا. زنا کرتا تو میں آپ کو اجازت دیتا, اللہ نے وہ حرام قرار دیا ہے تو آپ اس عمل کو استعمال کرو. اب اس نے کیا ہے نکاح, جب میرے رب نے 4 کی اجازت دی ہے تو کون ہوتی ہے روکنے والی؟ تو کون ہوتی ہے روکنے والی؟ تیرے پاس روکنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہاں, بدماشی ہر گھر کے اندر ہے, ہر جگہ پہ ہے. جب اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے تو کون ہوتی ہے روکنے والی؟ ہاں, تو یہ کر جو اللہ نے شرط لگائی ہے کہ 4 کرنی ہے تو ساتھ انصاف کی شرط لگائی ہے. آپ اپنے حقوق کی بات کرو, اس کے لیے اجازت ہے, اس کے لیے اجازت. اب دوسری بات دیکھو, اس کے اندر مصلحتیں کتنی ہیں, اللہ سونے کا دین کتنا خوبصورت ہے. اگر میاں بیوی میں جدائی ڈالنا جائز ہے تو جادوگر میں اور میرے میں کیا فرق رہ گیا؟ جادوگر میں اور تیرے میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ پہلا جادو جو دنیا میں آیا تھا, ہاروت اور ماروت جو لے کر آئے تھے, وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے تو تھا. اور میاں بیوی میں جدائی ڈالنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی بے شرم نہیں ہے. تو یہ بے شرمی کے کام سے شافی رہ گیا کہ میں تجھے کہوں کہ جی ہاں تو جدائی ڈالنے کے لیے پڑھ لے. میں نے سوال کیا ہے کہ زنا کیا ہے نکاح کیا ہے, آپ کہہ رہے ہو نکاح کیا ہے, تو میں کون ہوتا ہوں کہ کسی کی بیٹی کو طلاق دلوانے والا؟ اگر تو کسی کی بیٹی ہے تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. اب وہ والے کہیں دوسری بیٹی والے کہ پہلی والی کو جو ہے نا طلاق دلوا دو, آپ کو کیسا لگے گا؟ ٹھنڈ پہ گئی ہو نا. جس طرح تم بیٹی والے ہو تو وہ بھی تو بیٹی والے ہیں نا. وہ اب کہیں کہ ایسا کوئی کرو پیر صاحب کہ یہ پہلی کو چھوڑ دے, اب تجھے کیسا لگے گا؟ تو نہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے اور نہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. آپ کو جنگ کرنی چاہیے, لڑائی کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, بحث مباحثہ کرنا چاہیے, ہمت کرنی چاہیے اپنے حقوق کے لیے. اس کے لیے ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہر وہ بیٹی جو دکھی ہے دعائیں اس کے ساتھ ہیں ہماری, اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. اور وہ تمام حضرات جو اس طرح کا بے شرمی والا کام کرتے ہیں, بے غیرتی والا, کہ ایک نکاح ہے اس کا نباہ نہیں ہو رہا تو دوسرا کر لیتے ہیں اور پہلے کے حقوق پورے نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ جب یہ قیامت کے دن جائیں گے تو یہ رب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. دنیا میں اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ جو مرد ایسے کرتے ہیں, میں مرد ہوں تو میں کوئی مردوں کی جو ہے وہ طرفداری کر رہا ہوں. میں اصول اور شریعت کی بات کر رہا ہوں. مرد اگر یہ کام کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے, عورت اگر یہ کام کر رہی ہے تو وہ بھی غلط ہے. میں 20 نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو مرد باہر زنا کرتے ہیں, گھر میں ان کی عورتیں بڑی مطمئن ہیں لیکن دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے. اللہ, مرد ہو عورت ہو, جو شریعت کے خلاف چلے گا اللہ کی پھٹکار اس کے اوپر اتر کرے گی. اب عورت یہ کہے کہ مرد کو میں نے اجازت نہیں دینی دوسرے نکاح کی, اس نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ کر لیا نا, ڈٹ گئی کہ اللہ نے جب اجازت دی ہے تو کون ہوتی ہے روکنے والی؟ ایسے ہی مرد ہے, اس کو اللہ نے اجازت دی ہے, ساتھ شرط لگائی ہے کہ تم نے انصاف کرنا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا تم نہیں کر سکو گے, یہ بتا دیا پہلے. تو اس کے باوجود وہ چول مارتا ہے تو وہ بھی غلط ہے. نہ یہ صحیح ہے اور نہ صحیح ہے. اس لیے پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک ہو, نیک ہو, اس دور میں عزت کے ساتھ گزارا کرو, اکتے گزارا کرو, تو اعمال ایسے اچھے کرو تو جنت میں جا کے تمہیں 70 مل جائیں گی. اور جو خاتون ہے یہ بھی اچھا گزارا کرے, اللہ تجھے بھی سرداری آگے جا کے عطا کر دے گا. دنیا میں تو تجھے سرداری نہیں ملی, آخرت میں اللہ تجھے اپنے محل کا, اپنے گھر کا بھی سردار اور تمام حوروں کا سردار بھی بنا دے گا. تیری تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی. اور اس طرح یہ جو بغیرت مرد ہیں ان کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بھائی تمہارا جو ہوس پوری نہیں ہوتی
4 دن کی زندگی ہے، تھوڑا سا حوصلہ کر لو، اللہ کی رضا والی زندگی گزار لو، پھر اللہ تمہیں آگے جتنی مانگو گے اتنی مل جائے گی، پھر اپنا جو ہے وہ شوق پورا کر لینا۔ تو اس لیے دونوں میں دونوں شریعت کے پابند رہیں، ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی۔ تو اس لیے جو آپ استاد محترم کہہ رہی ہیں کیا میں رات کو 90 دفعہ والا سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 والا عمل کر سکتی ہوں؟ اگر آپ نے کسی کی زبان بندی کی، چاہے وہ میری کی یا چاہے کسی کی بھی کی، چاہے سسرال والوں کی، فرض کرو وہ ناجائز کی، تو اس کی رجعت ہو کر رہے گی۔ پہلے ہی آپ اجڑی ہوئی ہیں، اب یہ عمل آپ ناحق استعمال کر دیں کسی کی زبان بند کرنے کا، تو آپ نہیں اجڑی تب اجڑ رہے ہیں۔ اس لیے تم وہی اعمال جو آپ پہلے کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ اور جو آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ آج انہوں نے کمنٹس پڑھے ہوئے ہیں، تو اس میں کسی اور نے بھی لکھا ہوگا کہ مجھے بھی درد ہوتا ہے، تو ان کو بھی درد ہو گیا، تو مجھاں دیاں پہنا، تو عورتاں دیاں پہنا، عورتوں کے درمیان میں بیٹھ کر مینوں درد ہوتا کہ ہاں مینوں بھی وکھی چوندا پیا گیا، تو ان کو تو فوراً اثر آ جاتا ہے۔ تو بھائی آپ ایک تو نفسیاتی مسئلہ جو ہے نا اپنا نہ بنائیں، ایک بات۔ دوسری بات ہے، میں 2-3 دفعہ پہلے سوالات کے جوابات میں یہ کہہ کر آیا ہوں کہ جب 5 اعمال جو میں نے بتائے ہیں وہ کرو گے، اپنا علاج کرو گے، شیطان ہر روپ کے اندر آ کر آپ کو بہکائے گا۔ کبھی یہاں درد ہوگا، کبھی یہاں درد ہوگا، کبھی کہے گا پڑھائی چھوڑ دو، کبھی خواب میں آ کے بزرگ بن کے کہے گا یہ پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، فلان کرو، ٹمکان کرو۔ تو ان باتوں میں نہیں آنا۔ یہ علامات ہوتی ہیں، درد ہوگا، 1 دن کے لیے ہوگا، کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ ساتھ کیا کرو؟ خیرات کرو، اور ٹکا کے پابندی کے ساتھ 5 اعمال جو بتاتا ہوں وہ کرو، انشاءاللہ اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے گا۔ یہ 5 سوال تھے، چھٹا میرے ذہن میں تھا زبانی، وہ میں نے ساتھ ملا کے ان کا بھی جواب دے دیا۔ اللہ ہماری اس کوشش کو، محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ وہ تمام حضرات جن کے مسائل ان مسائل کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، تو جو میں نے حل تجویز کیا ہے اس کے مطابق چلیں، اللہ آپ کے آسانیاں فرمائے گا۔ وہ تمام حضرات جو دکھی ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، سب کو اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو دکھی ہیں اللہ ان کے دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے محبت بڑی دعائیں تلاش چینل کی کمیونٹی میں یا ہمارے آفیشیل نمبر جو واٹس ایپ ہے اس پہ بھیجی ہیں، اللہ ویسے ہی دعائیں ان کے حق میں بھی ہماری بھی قبول و منظور فرمائے۔ اور وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سونا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ سونا جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائے، جو ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بن مانگے ہم سب کو عطا فرمائے۔ ہماری اس کوشش محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔